علم و عرفاں نور و نکھت کل اجالا آپ کا۔ یا رسول اللہ علم و عرفاں نور و نکھت کل اجالا آپ کا، یہ خدائی آپ کی خود حق تعالی آپ کا، یہ خدائی آپ کی خود حق تعالی آپ کا۔ اس جہاں میں قبر کی تاریکیوں میں حشر میں، اس جہاں میں قبر کی تاریکیوں میں حشر میں، ہر جگہ آرام سے ہے نام لیوا آپ کا، ہر جگہ آرام سے ہے نام لیوا آپ کا۔ آپ کے خاطر خدا نے دو جہاں پیدا کیے، آپ کے خاطر خدا نے دو جہاں پیدا کیے، اپنی خاطر جو بنایا وہ ہے چہرہ آپ کا، اپنی خاطر جو بنایا وہ ہے چہرہ آپ کا۔ یا رسول اللہ آپ تو سرکار ہیں، سرکار کا کیا پوچھنا، آپ تو سرکار ہیں، سرکار کا کیا پوچھنا، ساری امت بخش بائے گا نواسا آپ کا، ساری امت بخش بائے گا نواسا آپ کا۔ آپ تو سرکار ہیں، سرکار کا کیا پوچھنا، ساری امت بخش بائے گا نواسا آپ کا۔ محترم و مکرم سامعین کرام، بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک سلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں ماہ ربیع الاول ہم پر سایہ فگن ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے، کیونکہ پروردگار نے ہمیں اتنا متبرک ماہ عطا فرمایا، اور اس ماہ کو حضور علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی۔ جس دن حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہ دن امت مسلمہ کے لیے عید کا دن ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کچھ لوگ ہر معاملے میں اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم عید کہتے ہیں تو بھی اعتراض کیا جاتا ہے۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ عید کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک عید شرعی، وہ عید جو واجب ہوتی ہیں، اور دوسری قسم ایک عید فرحت، عید مسرت، عید تشکر۔ یہ عید مستحب اور مستحسن عید۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عید کہنا، عید سمجھنا یہ درست نہیں ہے، یہ خیال آتا ہے۔ بعض لوگ کہتے بھی ہیں کیوں اسلام میں صرف دو عیدیں ہیں، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ۔ ان دو عیدوں کے علاوہ تیسری عید کو عید کہنا وہ جائز بھی نہیں سمجھتے۔ عزیزان گرامی قدر، انہیں کتب احادیث کا مطالعہ کرنا چاہیے جو ایسا خیال رکھتے ہیں، ایسا کہتے ہیں۔ کتب احادیث کو پڑھیں تو بات واضح ہوگی۔ میں آسان انداز میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوا اپنی بات کو سمیٹ لوں گا بڑی تیزی کے ساتھ، کیونکہ تفصیل میں جانا وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ میں اشارہ دیتے ہوئے آگے بڑھوں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ عید کہنا، ان دو عیدوں کے علاوہ کسی کو تیسرے دن کو عید کہنا جائز نہیں سمجھتے،
وہ کتب احادیث کا مطالعہ کرے کیوں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جمعہ کے دن کو بھی عید فرمایا ہے۔ عید کا دن کہا اللہ کے حبیب نے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں مومنین کے لیے جمعہ کا دن عید کا دن ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے صرف 2 عیدیں کہنے کا تصور کہاں گیا؟ کیوں سرکار نے ہمارے لیے جمعہ کے دن کو مومنین کے لیے عید کا دن قرار دیا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے ان 2 عیدوں کے علاوہ اسلام میں بھی عید کہنے کا تصور ہے، عید کہنے کا تصور ہے۔ 2 عیدیں شرعی واجب ہیں اور یہ عید تعلق و محبت کی عید ہے، یہ عید فرحت و مسرت کی عید ہے۔ عزیزان گرامی قدر، پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس جمعہ کے دن کو عید کا دن کیوں قرار دیا، کیوں کہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے اس کا بھی جواب دے دیا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں فیہ خلق آدم، سرکار نے فرمایا یہ دن عید کا دن کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں یہ وہ دن ہے، اس دن جمعہ کے دن آدم کی ولادت ہوئی۔ عزیزان گرامی قدر، جس دن آدم علیہ السلام کی ولادت ہو وہ دن عید ہو جائے، صرف عید نہیں بلکہ وہ دن تمام دنوں کا سردار بن جائے، وہ دن تمام دنوں میں افضل و اعلیٰ ہو جائے، جس دن وہ عظیم ہستی تشریف لائے، جس دن اس عظیم ہستی کی ولادت ہو جو عکس جمال قدرت ہو، جو حسن کمال قدرت ہو، جو ذل انوار الہی ہو، جو عین رب ذوالجلال ہو، جو مظہر رب لا یزل ہو، جو تخلیق اول ہو، جو وسیلہ ظہور کائنات ہو، جو نبوت کا سورج ہو، جو آمنہ کا چاند ہو، جو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا دن ہو، وہ دن عید کیوں نہیں؟ وہ دن تو عیدوں کی عید ہے۔ میلاد وہ عید کا دن ہے، عیدوں کی عید کا دن ہے یہ مبارک دن۔ عزیزان گرامی قدر، ہم میلاد کے دن عاشقان رسول ہر جگہ محافل منعقد کرتے ہیں، درود السلام کے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں، لائٹنگ لگائی جاتی ہے، جھنڈے لگائے جاتے ہیں، کھانا پکا کر کھلایا جاتا ہے، طعام کا اہتمام ہر جگہ ہوتا ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں، ہر معاملے میں اعتراض کرتے ہیں کہ درود و سلام کیوں پڑھتے ہو؟ عزیزان گرامی قدر، قرآن پاک کو ہمیں پڑھنا ہوگا۔ ہم یہ چیزیں کیوں کرتے ہیں؟ بات واضح ہوگی، بات کھل کر سامنے آ جائے گی۔ قرآن کو پڑھیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی پیغمبروں کی میلاد کا ذکر فرمایا ہے، پیغمبروں کی میلاد کا ذکر کیا ہے پروردگار مقدس کلام میں۔ سورہ مریم کو پڑھیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے تعلق سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ اللہ فرما رہا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ اس دن یحییٰ پر سلام جس دن یحییٰ کا میلاد ہوا۔ رب فرما رہا ہے، رب سلام بھیج رہا ہے کس دن؟
اس دن جب یحییٰ کی ولادت ہوئی، یحییٰ کا میلاد ہوا، اور اس دن سلام جس دن یحییٰ کی وفات ہوگی، اس دن پر سلام جس دن یحییٰ کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت پیغمبروں کی کل زندگی میں سے 3 دنوں کو کیوں چن لیا؟ 3 دنوں کو چن لیا؟ آپ بتائیں، ان 3 دنوں کے علاوہ کیا رب تعالیٰ انبیاء علیہ السلام پر، پیغمبر پر کیا سلامتی نہیں بھیجتا، رحمت نہیں بھیجتا، برکت نہیں بھیجتا؟ ہر روز بھیجتا ہے، ہر روز سلامتی بھیجتا ہے، رحمت بھیجتا ہے۔ پھر 3 دنوں کا انتخاب کیوں کیا؟ 3 دنوں کا انتخاب کرنے کا مطلب کیا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، مطلب یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے، اللہ رب العزت اعلان کرتا ہے، ہر دن میرے پیغمبر کی زندگی پر میں سلامتی بھیجتا ہوں، رحمتیں بھیجتا ہوں، لیکن سب دنوں سے افضل، تمام دنوں میں خصوصیت کا دن وہ ہے جس دن میرے پیغمبر کا میلاد ہوا ہے۔ جس دن میرے پیغمبر کی میلاد ہوئی، وہ دن تمام دنوں سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کچھ لوگ یہ بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں تم لوگ وفات کے دن کا بھی بڑا اہتمام کرتے ہیں، وفات کے دن کو بھی تم مناتے ہو۔ عزیزان گرامی قدر، ہم ان کو جواب دیں، ہم کیا کریں؟ ہم جو کرتے ہیں خود نہیں کرتے، پروردگار اور اس کے حبیب نے جو کہا ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، وفات کے دن پر تم اہمیت دیتے ہو، وفات کے دن کو تم مناتے ہو، اہمیت ہم نہیں دیتے، پروردگار نے یہ اہمیت ہمیں بتائی ہے، پروردگار نے یہ اہمیت ہمیں بتائی ہے۔ پروردگار کہتا ہے وَيَوْمَ يَمُوتُ، اس دن پر بھی سلام جس دن ان کی وفات ہوئی ہے، اس دن پر بھی سلام۔ عزیزان گرامی قدر، اب سورہ مریم میں دیکھیں آپ، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید نے ان کے کلام کی نسبت ان کی طرف کرتے ہوئے فرمایا۔ عزیزان گرامی قدر، ان کی طرف، ان کے کلام کو ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے کہ سلام ہو مجھ پر جس دن میرا میلاد ہوا۔ عزیزان گرامی قدر، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں سلام ہو مجھ پر، کس دن؟ عیسیٰ فرماتے ہیں اس دن جس دن میرا میلاد ہوا۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ سبحانہ و تعالی یحییٰ علیہ السلام کی میلاد پر سلام بھیج رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں سلام ہو مجھ پر جس دن میرا میلاد ہوا۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ گویا میلاد کے دن نبیوں پر سلام پڑھنا خدا کی بھی سنت ہے، انبیاء کی بھی سنت ہے، خدا کی بھی سنت، انبیاء کی بھی سنت ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اب قرآن پاک کو پڑھیں، اللہ سبحانہ و تعالی انبیاء کرام کی میلاد پر سلام بھیجتا ہے، انبیاء کی میلاد پر سلام پڑھتا ہے۔ تو جب حضور علیہ السلام کی میلاد کی بات آتی ہے، حضور کی ولادت کی بات آتی ہے، تو پروردگار کہتا ہے اے میرے محبوب، ان کی ولادت پر سلام بھیجتا ہوں، اے میرے محبوب، تیرے ہر دن کو میں نے میلاد منا رکھا ہے، تیرے ہر دن کو میلاد منا رکھا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اے حبیب، میں اور میرے فرشتے لمحہ بلمحہ، ہر ساتھ، ہر گھڑی، ہر دن، ہر شام، اے میرے حبیب
تجھ پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے میرے محبوب تیرا ہر یوم یوم میلاد ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے، اللہ نے ان کی میلاد پر سلام بھیجا، مصطفیٰ کی میلاد پر بھی سلام، پھر اس میں خصوصیت کیا ہے؟ اس میں خصوصیت کیا ہے؟ رب تعالیٰ ہر روز سلام درود و سلام بھیجتا ہے، لیکن اپنے محبوب کا میلاد کا دن آتا ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے اے حبیب تیرے ولادت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، تیرے ولادت کے دن کی قسم کھاتا ہوں۔ آپ قرآن پڑھیں معلوم ہوگا، رب تعالیٰ کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ مطلب کیا ہے؟ رب فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اس شہر مکہ کی قسم۔ اے مولا اس شہر مکہ کی قسم کیوں کھائی؟ وجہ کیا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے حبیب اس شہر مکہ کی قسم اس لیے کھاتا ہوں اے حبیب وہ تیرا جائے سکونت ہے، وہ تیرا جائے سکونت ہے۔ تیسری آیت میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اے حبیب شہر مکہ کی قسم صرف اس لیے نہیں کھاتا کہ تیری جائے سکونت ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، بلکہ اے حبیب وہ شہر تیری ولادت کا شہر ہے، وہ شہر مکہ تیری ولادت کا شہر ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ شہر مکہ کی قسم اللہ سبحانہ و تعالی دو نسبتوں کی وجہ سے کھایا، ایک حبیب کا شہر جائے سکونت، ایک حبیب کا شہر ولادت ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی میلاد کا تذکرہ کتنے حسین پیرائے میں کیا ہے۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے تم کیوں کرتے ہو، ہم ان سے کہیں گے سنو ہم یہ عمل کر کے خدا کی سنت ادا کر رہے ہیں، خدا کی سنت ہم ادا کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، جب کوئی اچھا ہم کام کرتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، لائٹنگ لگاتے ہیں، کھانا پکا کر کھلایا جاتا ہے تو اعتراض ہوتا ہے۔ یہ سب کام ہمیں کرنا بھی چاہیے، اس پر پروردگار اجر بھی ہمیں عطا فرمائے گا، کامیابی عطا فرمائے گا، فلاح عطا فرمائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، بخاری شریف کو آپ اٹھائیں، بخاری شریف میں یہ بات آپ کو ملے گی، مشہور و معروف واقعہ ہے۔ ابو لہب کو کون نہیں جانتا؟ ابو لہب حضور کا جانی دشمن اور ایسا کافر کہ اس کی مذمت میں قرآن پاک کی ایک سورت کو پروردگار نے نازل فرمایا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اس سورت میں اس کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس کے پاس ایک غلام، ایک لونڈی سویبہ تھی، اس کی غلام تھی، تو اس نے کیا کیا؟ اپنے بھائی عبداللہ کے گھر بھیجا، جاؤ میری بھاوت کی خدمت کرو، کیوں؟ ان کے گھر ولادت ہونے والی۔ اس نے بھیجا، جب حضور علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی، حضور کی جلوہ گری ہوئی، حضور کی ولادت ہوئی، تو اس کی غلام سویبہ دوڑتی ہوئی آئی یہ خوشخبری سنانے کے لیے کہ آپ کے بھائی کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جب وہ آ کر وہ خوشخبری سناتی ہے تو اسی وقت ابو لہب انگلی کے اشارے سے اس کو آزاد کرتا ہے، خوشی کا اظہار کرتے ہوئے انگلی کے اشارے سے آزاد کرتا ہے۔ وہ کافر جس کی مذمت میں
قرآن کی پوری سورت اللہ نے نازل فرمائی جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، دنیا سے جاتا ہے، وہ مرتا ہے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے دنیا سے رخصت ہونے کے 1 سال بعد میں نے اس کو خواب میں دیکھا۔ عزیزان گرامی قدر، خواب میں نے اسے دیکھا، وہ کہتا ہے، پوچھنے کے بعد کہتا ہے کہ میں جب سے تم لوگوں سے جدا ہو گیا ہوں، میں سخت عذاب میں ہوں، مجھے سخت عذاب دیا جاتا ہے، اور ساتھ کہتا ہے ایک دن سوموار کا دن، پیر کا دن آتا ہے تو مجھ پر عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے، اور جس انگلی کے اشارے سے میں نے محمد کی خوشی میں اپنی غلام کو آزاد کیا، اس انگلی سے پانی جاری ہوتا ہے، اور میں اس کو اپنے منہ میں رکھتا ہوں تو مجھے راحت اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں آگے بڑھوں تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ کہا گیا دنیا کافر کے لیے جنت، دنیا کافر کے لیے جنت، مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ کافر دنیا میں کوئی نیک عمل کرے، کتنا بھی اچھا کام کرے، اس کی جزا اللہ سبحانہ و تعالی دنیا ہی میں اس کو عطا فرماتا ہے۔ کوئی کافر اچھا کام کرتا ہے تو اس کا بدلہ اس کو دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، وہاں اسے کوئی چیز اس کا بدلہ اسے نہیں ملے گا۔ عزیزان گرامی قدر، بات غور طلب ہے، کافر کو کوئی اجر، کسی نیک کام کا بدلہ، جزا وہاں نہیں دی جائے گی، یہاں دیا جائے گا، لیکن وہ کافر جس کی مذمت میں پورے قرآن کی سورت اللہ نے نازل فرمائی، جو حضور کا جانی دشمن جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کو پیر کا دن جب آتا ہے تو اس کے عذاب میں بھی کمی ہو رہی ہے، اس کے انگلی سے پانی بھی جاری ہو رہا ہے، اس سے وہ فیض پا رہا ہے۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ میلاد النبی کا خوشی کا اظہار اگر کوئی کافر بھی کرتا ہے تو اس کا بدلہ اس کو اللہ تعالیٰ وہاں بھی عطا فرماتا ہے، وہاں بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ ایسا مبارک دن ہے عزیزان گرامی قدر، جب ایک کافر کو اس کا بدلہ رب تعالیٰ وہاں بھی اس کی جزا عطا فرمائے۔ ایک مومن، ایک نبی کا عاشق، رسول اللہ سے محبت کرنے والا، رسول اللہ کا چاہنے والا، بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ محفل میلاد کو منعقد کرے، اپنی اپنی بیزات کے مطابق جس انداز میں چاہے، کوئی ذکر کی محفل منعقد کر کے خوشی کا اظہار کرتا ہے، کوئی لائٹنگ لگا کر خوشی کا اظہار کرتا ہے، کوئی کھانا کھلا کر خوشی کا اظہار کرتا ہے، کوئی نئے کپڑے پہن کر خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ جو جس انداز میں خوشی کا اظہار کرے گا اس کو یقیناً پروردگار وہاں محروم نہیں فرمائے گا، ضرور اس کو بھی اللہ تعالیٰ یہاں بھی فلاح عطا فرمائے گا، وہاں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ جب کافر کو جزا مل رہی ہے تو مومن کو کیوں نہیں مل سکتی؟ عزیزان گرامی قدر، آپ دیکھیں نبیوں کا ذکر کرنا کیا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبیوں کا ذکر کرنا عبادت، اولیاء کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں، کئی اعتراضات ہوتے ہیں، اور میلاد النبی کو شرک بھی کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ایک بڑا اہم پیغام آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میلاد النبی منانا
شرک نہیں ہے، میلاد النبی منانا قطع شرک ہے۔ میلاد النبی منانا عمل توحید ہے، یہ ذات باری تعالیٰ کی وحدانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جو حضور علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں وہ حضور علیہ السلام کو خالق نہیں سمجھتے، بلکہ وہ حضور علیہ السلام کو اللہ کا بندہ، اللہ کی مخلوق جانتے ہیں۔ جس کی ولادت مان لی جائے، جس کی پیدائش مان لی جائے، جس کی پیدائش کا اعلان کیا جائے، وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ خدا کی ذات لم یلد ولم یولد کی شان کی حامل ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہم نبی کا میلاد منا کر اعلان کرتے ہیں وہ نبی جو ساری مخلوق میں افضل و اعلیٰ، وہ نبی جو ساری مخلوق میں اس جیسا کوئی نہیں، وہ نبی جو ساری مخلوق میں اس کے برابر کوئی نہیں۔ سن لو، وہ بھی خدا نہیں ہے، خدا کا بندہ ہے۔ وہ بھی خدا نہیں ہے، خدا کا بندہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اور زیادہ تفصیل میں جاؤں وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ آخری بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوا اپنی بات کو سمیٹ لوں گا۔ سال کے 11 مہینے، سال کے 11 مہینے فرزانہ بن کر ہم گزارتے ہیں۔ فرزانہ کسے کہتے ہیں؟ عقل مند کو کہتے ہیں۔ سال کے 11 ماہ فرزانہ بن کر ہم گزارتے ہیں، لیکن جب نبی کی آمد کا ماہ آ جائے، نبی کی ولادت کا ماہ آ جائے، نبی کی تشریف آوری کا ماہ آ جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ کو دیوانہ بن کر گزاریں، حضور کی مدحت کرتے ہوئے، حضور کی تعریف کرتے ہوئے ہم اس ماہ کو گزاریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان گلشرم کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔